بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے الفاظ عموم کی کہ کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو عام کا فائدہ یعنی عموم کا فائدہ دیتے ہیں، معنی عام کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس میں دو طرح کے الفاظ گزرے، ایک وہ کہ جن کا صیغہ اور معنی دونوں عموم کا فائدہ دیتے ہیں، دونوں اعتبار سے وہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ وہ کہ جو صیغے کے اعتبار سے تو عموم کا فائدہ نہیں دیتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ بلکہ ایک وہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ جو لفظ عام نہیں ہے، نہ تو صیغے کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے، بلکہ کسی اور دوسری چیز کے ذریعے سے اس میں عموم کا معنی آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نکرہ تحت نفی واقع ہو، یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب نکرہ کے تحت نفی واقع ہونے کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے، یعنی لفظ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، ٹھیک، اور وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو، ایسے جملے میں واقع ہو جس میں حرف نفی ہو، یا پھر جسٹ حرف نفی کے بعد ہی واقع ہو جائے، جیسے لا رجل فی الدار ہے نا، اس میں لا حرف نفی ہے، اس کے بعد رجلہ داخل ہے اور یہ نکرہ ہے رجلہ، الرجل معرفہ ہوتا ہے اور رجلہ نکرہ ہے، تو یہ نکرہ ہے یہاں پر، اور یہ حرف نفی کے جسٹ بعد آیا ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا کہ وہ ہے کہ جیسے ما جو ہے حرف نفی وہ کسی فعل پر داخل ہو اور فعل کے بعد جو ہے وہ نکرہ لفظ آ جائے، جیسے ما رأیت احدا، ما رأیت احدا، تو اس میں جو احدا ہے یہ نکرہ ہے، اور ما جو ہے رأیتو کے اوپر داخل ہے، تو یہ بھی نکرہ تحت نفی واقع ہوا ہے۔ نکرہ کے تحت نفی واقع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکرہ ایسے جملے کے اندر واقع ہو جس میں حرف نفی اس سے پہلے آ چکا ہو، ہے نا، اس جملے کے شروع میں حرف نفی آ چکا ہو اور اس کے اندر جو ہے کوئی نکرہ لفظ آ جائے، ٹھیک، تو وہ بھی عموم کا فائدہ دے گا، یعنی جو نفی ہوگی نا وہ جو لفظ ہوگا اس کے ہر فرد سے نفی کر دے گا۔ مثال کے طور پہ لا رجل فی الدار ہے، اس میں رجل نکرہ ہے، تو یہ رجل جو ہے یہ عموم کا فائدہ دے گا۔ مطلب کیا ہوگا کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، یعنی ایک بھی مرد نہیں ہے گھر میں، ہر فرد سے نفی کر دے گا، ٹھیک۔ اور جیسے ما رأیت احدا یا ما رأیت من احد، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، ایک بھی انسان کو نہیں دیکھا، یہ مطلب ہوگا اس کا، تو ہر فرد سے نفی کر دے گا، احد کے ہر فرد سے نفی کر دے گا، اور رجل جو ہے یہ رجل کے ہر فرد سے نفی کر دے گا، تو یہ ہے نکرہ تحت نفی واقع ہو، تو یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نفی کو عام کر دیتا ہے ہر فرد کے لیے۔ ہاں، اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ نکرہ اگر تحت نفی من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے تب تو قطعی طور پر عموم کے لیے ہے، اور اگر من استغراقیہ کے معنی کو متضمن نہیں ہے تو اس وقت بھی عموم ہی کے لیے ہے لیکن خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ مطلب دو صورتیں ہیں کہ جس طرح سے نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے، تو دو طریقے سے ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ معنی کے اعتبار سے وہاں پر من کا معنی بھی پیدا ہو رہا ہوگا، اور دوسری صورت وہ ہے کہ من استغراقیہ کے معنی کو متضمن نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جیسے آگے آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، تو اب الہ پر لا داخل ہے، پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ نکرہ تحت نفی ہے، تو کیسے ہے؟ لا حرف نفی ہے، اس کے بعد الہ یہ نکرہ ہے، الالہ نہیں ہے، الہ ہے، ٹھیک، تو یہ نکرہ ہے، نکرہ تحت نفی واقع ہوا ہے، اور یہ جو ہے من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے۔ من استغراقیہ کہتے ہیں اس من کو کہ جو نفی منفی جملے کے اندر آتا ہے اور جس پر بھی یہ داخل ہوتا ہے اس کے ہر فرد سے نفی کر دیتا ہے، جیسے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے، تو ما تسقط من ورقۃ ہے، ورقۃ پہ من داخل ہے، تو اسی من نے پتے کے ہر فرد سے نفی کر دی گرنے کی، یعنی پتا کوئی بھی پتا نہیں گرتا ہے، یعنی ہر پتے کے گرنے سے نفی کر دی، اس والی صورت کے اندر ہے نا، مطلب میں صرف من کا معنی سمجھا رہا ہوں، ٹھیک، تو یہ من جو ہے اس کو کہتے ہیں من استغراقیہ۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے گھیرنا،
تو من یہ نفی کے اندر اپنے مدخول کے ہر فرد کو گھیر لیتا ہے، جس پر آتا ہے اس کے ہر فرد کو گھیر لیتا ہے نفی کے اندر، اسی وجہ سے اس کو من استغراقیہ بولتے ہیں، یعنی ما تسقط من ورقۃ جیسے ہے تو اس کے اندر ورق پہ داخل ہے یہ، تو ورق کے ہر فرد کو اس نے گھیر لیا، یعنی ہر پتے سے نفی کر دی، ہر پتے کو گھیر لیا نفی کے اندر، ٹھیک۔ ہاں تو یہ من استغراقیہ ہے۔ تو من استغراقیہ کے معنی کو کبھی متضمن ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، یعنی من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل ہوگا نکرہ جو تحت نفی واقع ہو، اور کبھی نہیں ہوگا۔ اگر من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل ہوگا تو وہ یقینی طور پر عموم کا فائدہ دے گا، ہے نا، یعنی یقیناً وہاں عموم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو یہاں پر الہ جو ہے یہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل ہے، لا الہ یہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ اس طرح سے پتہ چلا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، حل من الہ الا اللہ، اس سوال کا جواب ہے یہ، اور حل من الہ میں من ہے، ٹھیک ہے، من الہ یعنی کیا کوئی معبود ہے، تو یہ اس کو متضمن ہے، یہ من اس کے اندر موجود ہے سوال میں، تو جب سوال میں موجود ہے تو جواب میں بھی موجود ہوگا، تو جواب اس کا اصل میں یہ تھا کہ لا من الہ الا اللہ، یہ تھا اصل میں جواب، لیکن اس من کو حذف کر دیا گیا اور لا الہ الا اللہ کہا گیا۔ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ جو لا الہ ہے یہ من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے، اس کے معنی پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کی اصل عبارت تھی لا من الہ الا اللہ، ٹھیک۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ قطعی یقینی طور پر عموم کا فائدہ دے گا، یعنی یہ یقین سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ ایک بھی معبود نہیں ہے، ہر فرد سے نفی کرنا یہ اس کا یقینی ہوگا، ٹھیک۔ لیکن کبھی اگر من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہیں ہوگا، اگر نکرہ تحت نفی واقع ہو کر، تو اس میں عموم تو ہوگا، ہے نا، لیکن اس کا عام ہونا یقینی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ کبھی وہ عموم کے لیے آئے گا اور کبھی وہ عموم کے لیے نہیں بھی آئے گا، ٹھیک۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام ہو، عام طور سے وہ عام رہے گا لیکن کبھی کبھی وہ خاص معنی بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ نکرہ جو تحت نفی واقع ہو مگر من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہ ہو، اس کی مثال یہ ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو علی بشرین ہے، یہ بشرین جو ہے یہ نکرہ تحت نفی واقع ہوا، اسی طرح سے من شیئن میں شیئن جو ہے یہ نکرہ تحت نفی واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو ہے من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ من سے پہلے تو شیئن سے پہلے تو من موجود ہے، اور بشرین جو ہے یہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ بہرحال جب دوسری قسم اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو اور وہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہ ہو، اور جب ایسا ہوگا تو اس کے اندر عموم تو ہوگا لیکن اس کا عام ہونا یقینی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے عام ہونے میں احتمال ہوگا کہ ہاں یہ واقعی عام ہے یا نہیں ہے، کہیں وہ عام ہوگا اور کہیں پر نہیں بھی ہوگا۔ یہاں پر تو یہ عام ہے نا، یعنی یہودیوں نے جو کہا تھا ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ کسی بھی انسان پر، ہر انسان سے انہوں نے نفی کی تھی کہ کسی بھی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے نازل نہیں فرمائی، ٹھیک۔ لیکن یہ خصوص کا بھی فائدہ دیتا ہے اگر نکرہ تحت نفی واقع ہو اور وہ من استغراقیہ کے معنی پر مشتمل نہ ہو تب۔ چلے، فائدہ، نکرہ تحت اس بات خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور اوصاف کے اعتبار سے مطلق رہتا ہے، جیسے خذ ثوباً، یہ خاص ثوب واحد غیر معین کے لیے، البتہ اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہے، تو لینے والا چاہے تو کالے سفید لے یا لال لے، جو چاہے کالا لے، سفید لے، لال لے۔ اچھا، ایک افادے کے طور پہ ایک چیز بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن اس کو انہوں نے بتا دیا کہ اگر نکرہ
تحت اثبات واقع ہو، یعنی جملہ مثبت ہو، ٹھیک ہے، جملہ منفی نہ ہو، جملہ مثبت ہو اور اس کے اندر نکرہ لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ خاص ہوگا، خصوصیت کا فائدہ دے گا، یعنی کہ ماہیت حقیقت کے اعتبار سے وہ خاص ہوگا لیکن صفت کے اعتبار سے وہ مطلق رہتا ہے، ٹھیک ہے، صفت کے اعتبار سے مطلق رہے گا اور ذات کے اعتبار سے وہ متعین ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے خذ ثوبن، ہے نا، کسی نے کہا خذ ثوبن، ایک کپڑا لے لو، تو اب ثوبن جو ہے یہ خاص ثوب واحد غیر معین کے لیے، مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک ہی کپڑا وہ اٹھا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ سارے کپڑے اٹھا لے، ہے نا، کیونکہ یہاں عموم کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ خصوص کا فائدہ دے گا، کسی ایک ہی کپڑے کو اٹھانا ہے، لیکن چونکہ اس نے اس کی صفت بیان نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو نکرہ تحت اثبات واقع ہو کر کے خصوص کا فائدہ تو دیتا ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن وہ صفت کے اعتبار سے مطلق رہتا ہے، مطلب جس صفت کا وہ لینا چاہے اس صفت کا کپڑا لے سکتا ہے، جس خوبی کا کپڑا لینا چاہے اس خوبی کا کپڑا لے سکتا ہے اگر اس سے یہ کہا خذ ثوبن، تو ٹھیک ہے، ہاں، تو مطلب کیا ہوا کہ اگر حرف نکرہ، اگر نکرہ لفظ تحت اثبات واقع جملہ مثبت کے اندر واقع ہو تو وہ ذات کے اعتبار سے خاص ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات اس سے مراد ہوگی، یعنی ایک ہی چیز مراد ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن خوبی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے وہ عام ہوگا، عام کا مطلب کہ مطلق ہوگا، ٹھیک ہے، عام نہیں، مطلق ہوگا کہ جس خوبی کا بھی وہ مراد لینا چاہے اس خوبی کا وہ مراد لے سکتا ہے اس کو بولنے والا، یا پھر یہ کہ سامنے والے کو جس سے اس نے بولا ہے مخاطب کو، اس کے لیے وہ جس خوبی کا سمجھنا چاہے اس خوبی کا وہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک، جیسے اسی مثال کے اندر دیکھیں خذ ثوبن اس نے کہا ہے کہ ایک کپڑا اٹھا لو، ہے نا، تو ثوبن جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے اور تحت اثبات واقع ہے، خذ ہے نا، لا تأخذ نہیں ہے، خذ ہے فعل امر، ہے نا، تو یہ جملہ مثبت کے اندر واقع ہوا ہے اور ثوبن جو ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک، اب یہ ذات کے اعتبار سے تو خاص ہوگا، مطلب اسے ایک ہی کپڑا اٹھانا ہے، ایک سے زیادہ کپڑے نہیں اٹھا سکتا، ہے نا، یہ خاص ہے، اور صفت کے اعتبار سے یہ مطلق ہوگا، مطلب جس صفت کا کپڑا وہ اٹھانا چاہے اس صفت کا ایک کپڑا وہ اٹھا سکتا ہے، صفت میں مطلق ہے، کوئی بھی صفت کا کپڑا وہ اٹھا سکتا ہے، یہ مطلب، ٹھیک ہے، وہی کا یہ خاص ثوب واحد غیر معین کے لیے ہے نا، یعنی خاص ایک کپڑے کے لیے ہے لیکن وہ کپڑا متعین نہیں کہ ہاں یہی کپڑا اٹھانا ہے یا یہ اٹھانا ہے، بلکہ غیر معین ہے، کوئی سا بھی اٹھا سکتا ہے لیکن ایک ہی کپڑا اٹھانا ہے، البتہ اوصاف کے اعتبار سے یہ مطلق ہے نا، صفت کے اعتبار سے کہ کپڑے کی صفت کیسی ہوگی، جو کپڑا وہ اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے اس کی صفت کیسی ہو، اس اعتبار سے یہ مطلق ہے، جس صفت کا بھی چاہے اس صفت کا وہ اٹھا لے، تو وہی کہہ رہے ہیں لینے والا چاہے تو کالا کپڑا لے لے، سفید کپڑا لے لے یا لال کپڑا لے لے، جو چاہے وہ اٹھا لے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ نکرہ تحت اس بات کو بھی عموم کے لیے مانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نکرہ لفظ جملے مثبت کے اندر آئے، مثبت جملے کے اندر آئے، منفی کے اندر نہیں، مثبت جملے کے اندر اگر آئے تو بھی وہ عموم کا فائدہ دے گا، ہے نا، یعنی جو لفظ ہے وہ عام ہوگا اور جو بھی مراد لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، یا بلکہ کہیں کہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا وہ، یہ مطلب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے فتحریر رقبۃ، ہے نا، جو کفاروں کے اندر آیا ہے فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں پر جو فتحریر رقبۃ میں رقبۃ جو ہے یہ نکرہ ہے اور تحت اس بات واقع ہوا ہے، فتحریر یہ مثبت جملہ ہے پورا، نکرہ نہیں، وہ منفی نہیں ہے، مثبت ہے، تو نکرہ تحت اس بات واقع ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ رقبۃ جو ہے یہ عام ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں جتنے بھی غلام ہیں وہ سب شامل ہو جائیں گے، اب چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، سب جس کو بھی آزاد کر دے گا تو وہ اس پر عمل ہو جائے گا، اس آیت پر عمل ہو جائے گا، کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں رقبہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ نے اسی کو دلیل بنا کر کے کہا کہ اگر نکرہ لفظ اس بات کے تحت آئے تو وہ بھی عموم کا فائدہ دے گا، وہ بھی عام ہوگا۔ 6 نکرہ تحت اس بات جو کسی صفت عامہ سے متصف ہو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، مطلب اگر ابھی اوپر بیان کیا کہ اگر نکرہ تحت اس بات واقع ہو، ہے نا، اور وہ صفت کے اعتبار سے اس میں کوئی صفت نہ لگائی گئی ہو، صفت کے اعتبار سے وہ مطلق ہو،
ہے نا، تو وہ عموم کا فائدہ نہیں دے گا، کسی ایک فرد کے لیے ہی وہ ہوگا۔ لیکن اگر نکرہ تحت اس بات واقع ہو اور وہ کسی صفت سے بھی متصف ہوئی، اور ایسی صفت ہو جو صفت عام ہو، یعنی اس صفت کے بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی عموم کا فائدہ دے گا۔ جیسے لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا، میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا سوائے کوفی آدمی کے، کوفہ کے رہنے والے آدمی سے۔ تو اب دیکھیں، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا صفت عامہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں اس میں ہے لا اکلم احدا، ہے نا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، الا رجلا کوفیا، مگر کوفی آدمی، مطلب کیا، میں کوفی آدمی سے بات کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ تو کوفی آدمی سے بات کروں گا یہ مثبت ہے نا، یعنی معنی کے اعتبار سے تو یہ مثبت ہے۔ اس کے اندر جو کوفین، رجلن کوفین ہے، یہ نکرہ ہے، رجلن نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نکرہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کوفین، اور یہ صفت عامہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے صفت عامہ کا؟ صفت عامہ کا مطلب ہے کہ کوفی ایک انسان نہیں ہوگا، بلکہ کوفہ میں رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے، ہے نا، اس صفت کے اندر۔ تو یہ صفت عام ہوا، یعنی اس صفت کے تحت بہت سارے افراد آتے ہیں، اسی کو عام کہا جاتا ہے، کہ جس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہوں، جو افراد کی ایک جماعت پر مشتمل ہو، اسی کو عام کہا جاتا ہے۔ تو یہی صفت عامہ ہے کہ جس صفت کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں، بہت سارے افراد شامل ہو جائیں، اسی کو صفت عامہ کہتے ہیں۔ تو جب نکرہ تحت اس بات واقع ہو، نکرہ لفظ مثبت جملے کے اندر آئے، یعنی مثبت معنی والے جملے کے اندر اگر آئے تو، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی صفت لگی ہو جو صفت عام ہو، تو وہ نکرہ بھی عموم کا فائدہ دے گا، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ میں کوفی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، لیکن کوفہ میں جتنے بھی ہیں، اس جملے کا مفہوم یہ ہوا کہ کوفہ کے رہنے والے جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سے کسی سے بھی میں بات کر لوں گا، ہے نا، یعنی یہ عام ہے، کوفہ والا ہونے کے اعتبار سے عام ہے۔ اب کسی سے بھی بات کر لے گا تو اس کی بات، اس جملے پر اس کا عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رجلن کوفین یہاں پر عام ہے کہ کوئی بھی کوفی مرد ہو اس سے وہ بات کر لے گا، ہے نا، لیکن اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرے گا، تو اس اعتبار سے یہ عام ہے۔ لام تعریف، ایسے اسم پر داخل ہو جس میں تعریف کا احتمال نہ ہو تو یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لام تعریف یعنی الف لام جو معرفہ بنانے کے لیے داخل کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ الف لام، تو اگر لام تعریف کسی ایسے لفظ پر داخل ہو کہ جس لفظ کے اندر معرفہ ہونے کا احتمال ہی نہ ہو، شک ہی نہ ہو کہ یہ معرفہ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی خاص انسان مراد ہے، جہاں پر یہ شک ہی نہ ہو، احتمال ہی نہ ہو اس بات کا کوئی، تو پھر وہاں پر وہ الف لام جس لفظ پر داخل ہوا ہے اس کو عام کہتے ہیں، یعنی وہ عموم کا فائدہ دے گا، وہ پھر معرفہ ہونے کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ عموم کا فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کوئی خاص انسان مراد نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر جس لفظ پر داخل ہوا ہے نا، اس کے ہر فرد کو شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو اب اس کے اندر الانسان جو ہے اس پر الف لام داخل ہے، انسان پہ الف لام داخل ہے، اور الف لام آتا ہے معرفہ بنانے کے لیے۔ معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص مراد ہو، ہے نا، جو کسی فرد معین پر دلالت کرے، جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، اس کو معرفہ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو الانسان ہے نا، یہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے، اس سے کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے بلکہ سارے انسان مراد ہیں، اس میں خاص ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، اور خاص ہونے کا احتمال اس وجہ سے نہیں ہے کہ خاص ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ خاص ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے کوئی خاص انسان مراد ہے۔ اب جب خاص انسان مراد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون ہے، خاص انسان جو مراد ہے وہ کون ہے، اس کے لیے پیچھے کوئی ذکر ہونا چاہیے کہ ہاں اس سے یہ انسان خاص مراد ہے نا، لیکن یہاں جو ہے جو صورت ہے یہاں سے شروعات ہے اس کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سے پہلے انسان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا کسی انسان کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ الانسان سے کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس سے کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معرفہ نہیں ہے، اس کے اندر معرفہ کا احتمال ختم ہو گیا، معرفہ مراد ہونے کا احتمال یہاں ختم ہو گیا۔ جب معرفہ مراد ہونے کا احتمال ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس پہ الف لام داخل ہے، تو اس الف لام کو یہ کہیں گے کہ یہ الف لام عموم کا فائدہ دے گا، یعنی اس سے ہر انسان مراد ہوگا، سارے انسان جتنے ہیں،
ہے نا، ان سب کو یہ شامل ہو جائے گا، ٹھیک، کیونکہ الانسان یہ اس سے کوئی خاص مراد نہیں ہے، یعنی اس کے اندر معرفہ ہونے کا احتمال نہیں ہے، اور جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو کہ جس کے اندر معرفہ ہونے کا احتمال ہی نہ ہو تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان ایک ایسا اسم ہے جس کے افراد معہود نہیں ہیں، یعنی یہاں پر جو الانسان ہے یہ ایسا اسم ہے جس کے افراد معہود نہیں ہیں، ہے نا، اس سے کون لوگ مراد ہیں وہ ذہن میں نہیں ہے کسی کے، اور نہ ہی اس کا ذکر ہوا ہے کہیں، ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں، نہ اس کا ذکر پہلے کہیں گزرا ہے، تو اب اس میں الف لام برائے تعریف ہونے کا احتمال نہیں ہے کہ یہ خاص لوگوں، اس سے خاص مراد ہے کوئی، ہے نا، یہ احتمال اب نہیں رہا، یہ شک ہی ختم ہو گیا، لہٰذا یہ الف لام افادہ عموم کے لیے ہوگا، یعنی عام ہونے کا فائدہ دے گا۔ تنبیہ مفید، ایک فائدہ دینے والی تنبیہ، ایک لفظ بشکل نکرہ لایا گیا، پھر اسی لفظ کو آنے والی عبارت میں بشکل معرفہ استعمال کیا گیا تو اس معرفہ سے عین اول مراد ہوگا، یعنی کہیں پر کوئی لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے نا، اور پھر اسی جگہ پر آگے چل کر کے اسی لفظ کو معرفہ استعمال کیا گیا، تو اب جو معرفہ استعمال کیا گیا اس سے وہی مراد ہوگا جس سے نکرہ استعمال کیا گیا تھا، جو نکرہ استعمال کیا گیا تھا وہی اس معرفہ سے بھی مراد ہوگا، جیسے انا ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول، تو یعنی بے شک ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا، فعصی فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کا انکار کیا۔ اب اس میں پہلا رسول ہے رسولاً، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فرعون الرسول، اس میں الرسول جو ہے یہ معرفہ ہے، تو اس میں جو دوسرا والا الرسول ہے اس سے وہی رسول مراد ہوں گے جو رسولاً پہلے والے رسول سے مراد ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے نکرہ استعمال کیا گیا پھر آگے چل کر کے اسی کو معرفہ استعمال کیا گیا، اور جب ایسا ہوگا تو معرفہ والے سے بھی وہی مراد ہوگا جو نکرہ والے سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس بھیجے گئے۔ ایک لفظ نکرہ استعمال کیا گیا، اس کے بعد آنے والی عبارت میں وہی لفظ پھر نکرہ استعمال کیا گیا تو دونوں کی مراد الگ الگ ہوگی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک لفظ نکرہ استعمال کیا گیا پھر آگے چل کر کے وہی لفظ پھر نکرہ استعمال کیا گیا تو پھر دونوں سے الگ الگ مراد ہوں گے، الگ الگ فرد مراد ہوں گے، جیسے جاء رجل و ذهب رجل، میرے پاس ایک مرد آیا اور ایک مرد گیا، تو اس جو آنے والا ہے وہ کوئی اور ہے اور جانے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ جاء کے بعد رجل یہ بھی نکرہ ہے اور ذهب کے بعد رجل یہ بھی نکرہ، پورا ایک ہی جملہ ہے نا، تو پہلے نکرہ استعمال کیا گیا پھر اسی کو بعد میں پھر نکرہ استعمال کیا گیا، تو پہلے والے رجل سے جو مراد ہوگا، جو آدمی مراد ہوگا وہ دوسرے والے سے مراد نہیں ہوگا، دوسرے والے سے دوسرا مراد ہوگا اور پہلے والے سے پہلا مطلب دوسرا مراد ہوگا، ٹھیک ہے، تو دونوں سے الگ الگ مراد ہوں گے۔ ایک لفظ معرفہ استعمال کیا گیا، اس کے بعد آنے والی عبارت میں پھر وہی لفظ بشکل معرفہ ہی لا دیا گیا تو دونوں کی مراد ایک ہی ہوگی۔ یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی لفظ معرفہ استعمال کیا گیا پھر آگے چل کر کے آنے والی عبارت میں پھر وہی لفظ پھر دوبارہ معرفہ استعمال کیا گیا ہے نا، تو دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہوگی، دونوں کی مراد ایک ہی ہوگی، جو پہلے والے سے مراد تھا وہی دوسرے والے سے بھی مراد ہوگا، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانی مصیبت کے ساتھ آسانی ہے نا، اور پھر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، تو اس میں دونوں عسر یعنی دونوں جو عسر ہے نا، تنگی، ان دونوں سے ایک ہی عسر مراد ہے، ایک ہی تنگی مراد ہے، دونوں سے الگ الگ مراد نہیں ہے۔